ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا عدو ولا سفر ولا ہامة فقال اعرابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الزباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول رواه البخاري۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم جناب محمد بن عبداللہ بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورۃ الروم میں سے اور صحیح بخاری میں سے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ آج کا موضوع ہے کرونا وائرس۔ اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں ارشاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے بال چھوڑ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل
کان اکثرہم مشرکین، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے اکثر مشرک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب الطب ہے اور باب ہے کہ ہامہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 5770 نمبر کی حدیث، فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری چھوت نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور فرمایا کہ ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کی نحوست ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی الو کی کوئی حقیقت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ الو جو ہے یہ ایک منحوس پرندہ ہے، تو فرمایا نہ ہی کوئی بیماری متعدی ہے، چھوت ہے، نہ سفر کی نحوست ہے، اور اسی طرح فرمایا نہ ہی الو کی کوئی حقیقت ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فقال اعرابی، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے جو ریگستان میں ہرنوں کی طرح دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے، ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے اور وہ خارشی اونٹ وہ سب اونٹوں کو خارشی بنا دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ دیہاتی کا مقصد کیا تھا کہ بیماری چھوت ہے۔ بعض بیماریاں دیہاتی کے بقول چھوت ہوتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری چھوت نہیں ہے۔ اب دیہاتی نے کہا کہ ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ تو کیا بتا دیا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ آج دنیا بھر کے اندر کرونا وائرس کا واویلا ہے کہ چین کے اندر کرونا وائرس آیا اور بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، پھر چائنا کے بعد، چین کے بعد ایران، اور ایران کے بعد پھر افغانستان، اور افغانستان اور ایران کے بعد پھر بلوچستان کا ایران بارڈر، اور اسی طرح کراچی، کہ یہاں بھی 2 مریض میڈیا کی خبروں کے مطابق ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین سائنس نہیں ہے۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا دین سائنس نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ABC اور 1 2 3 کے اندر غرق کر دی، صرف یہ نہیں کہ ABC کا پڑھنا یا 1 2 3 کا پڑھنا حرام ہے، لیکن وہ حضرات کہ جن کی زندگیاں صرف اسی چیز کے اندر استعمال ہو گئیں، نہ اللہ کے قرآن کو کوئی خبر ہے ان کو کہ قرآن مجید نے کیا کہا، اور نہ ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی خبر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے عذاب آتے کیوں ہیں، اس طرح بیماریاں پھیلتی کیوں ہیں، دنوں اور ہفتوں اور
مہینوں کے اندر بیسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی اموات کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو خبر خوف زدگی پر مبنی ہو اور جو خبریں امن و امان کو اور معیشت کو خراب کرنے والی خبریں ہوں، ان خبروں کو اوپن نہیں کرنا بلکہ ایسی خبروں کو دبا کر رکھنا ہے۔ لیکن آج کا ابلیسی میڈیا اور اس میڈیا کے یہ کالے کارنامے کہ بات جو ہے وہ ایک معمولی سی ہو لیکن معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اور در پردہ ان خبروں کا مقصد اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ممالک جن کی معیشت اور جن ممالک کی صنعتیں اور ان کا کاروبار اور ان کی خرید و فروخت اور عالمی منڈیوں کے اندر ان کی بڑھوتری اور ان کا بڑھنا، تو کچھ ایسے طاقتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ان خبروں کو استعمال کر کے ملکوں اور علاقوں کا بٹھا بٹھانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کی معیشت کا ستیہ ناش ہو اور ان کی گروتھ اور ان کا بڑھنا اور ان کی ترقی کو یوں اس قسم کی خبروں سے روکا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن نے ہمیں یہ بتایا کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ اللہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اب اس طرح کی بیماریاں اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش کے ساتھ ساتھ یوں اس طرح کے موذی اور برے امراض اللہ کی جانب سے عذاب بھی ہوتا ہے۔ کبھی امتحان ہے تو کبھی آزمائش ہے، اور اسی طرح کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ بندے اور اللہ کی مخلوق جو برے اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رود ڈالا جاتا ہے، اللہ رب الرحمن تھوڑی سی سزا دیتا ہے اور جو آخرت کی سزا ہوگی وہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ کے بندے سنبھل جائیں، اللہ کے بندے سنبھل جائیں اور اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے کی بجائے ان احکامات کو اپنا نصب العین بنائیں اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں، یعنی کہ ان پر عمل پیرا ہوں۔ اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام مصیبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہی کبھی اللہ کا عذاب ہے تو کبھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، ان کافروں پر اللہ نے یہ عذاب ڈالا۔ کیوں کہ نہ ان کے اندر انسانیت ہے، نہ ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ کوئی ادب ہے، آداب ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ حلال کی تمیز اور نہ حرام کی تمیز ہے۔ یہ چائنا کے لوگ اور اسی طرح یورپ کے کافر اور مشرک اور بے ایمان، یہ لوگ کھانے کے لیے سور بھی کھائیں گے، بکرا بھی کھائیں گے، مرغی بھی کھائیں گے، اور اسی طرح دیگر گندی چیزیں، چوہا ہے، اور اسی طرح الغرض یہ کہ کاکروچ ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، غرض یہ کہ ہر گندی سے گندی خوراک، یہاں تک کہ گٹر کے کیڑے کھانا بھی، جس طرح کاکروچ اور دیگر چیزیں، انہیں کھانا بھی ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر پڑا۔ اب اسلام ہماری اس حوالے سے بڑی بھرپور رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی مصیبت اور ایسی وبا پھوٹ پڑے تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ کیا ڈر کے مارے موت سے پہلے مرنا شروع کر دے؟ اور آیا اگر اس طرح کے معاملات
اور اس طرح کی بیماریاں اور اس طرح کا اللہ کا عذاب کیا اگر واقع ہو جائے تو اس اسلام نے اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا بھی باقاعدہ طریقہ اور لائحہ عمل عطا کیا۔ اب ساری دنیا کے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں اور میڈیکل کے لوگوں میں کہ جناب بیماری متعدی اور چھوت ہوتی ہے، مگر ہم نے جس پیغمبر رسول اور نبی کا کلمہ پڑھا، ہمیں ہمارے نبی اور رسول نے بتایا کہ کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، ایک مریض سے دوسرے مریض کو نہیں لگتی، بیمار وہی ہوگا جس کی تقدیر میں بیمار لکھا گیا، مرے گا وہی، موت اسی کو آئے گی جس کا مرنا جس وقت پر لکھ دیا گیا۔ اس لیے پیارے شریعت نے ہمیں احتیاطی تدابیر ضرور بتائی ہیں، اور شریعت نے ہمیں پرہیز اور احتیاط کا دامن وہ ضرور اس سے متعلق ہمیں آگاہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور ان پرندوں میں سے الو کی کوئی حقیقت نہیں، کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ الو جو ہے وہ منحوس ہے، تو الو کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب کہ الو منحوس نہیں ہے۔ اب دیہاتی نے جب کہا کہ ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو خارش لگنی ہے، جس کو کرونا نے ہونا ہے وہ ہوگا، جس نے مرنا ہے وہ مرے گا۔ اگر اس طرح ہوتا تو دنیا کے سارے معالج اور علاج کرنے والے پہلی ہی فرصت میں بیمار بھی ہوتے اور سب کے سب مر بھی جاتے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ضرور بتایا، صحیح بخاری کی 5707 نمبر کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوڑی کے آدمی سے اس طرح بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ کہ تاکہ دماغ کے اندر یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ میں اس مریض کے قریب ہوا اور مجھے بھی یہ مرض لگ گیا، جبکہ مرض کا لگنا وہ تقدیر اور قسمت کے مطابق ہوگا۔ تو احتیاط نبی علیہ السلام نے ہمیں ضرور بتائی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث جس کے راوی نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ لمبی روایت ہے، بخاری میں بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5729۔ اگر کہیں پر ایسا مرض پھیل جائے کہ وہ ہفتوں میں، دنوں میں اور مہینوں میں سینکڑوں اور بیسیوں اور ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، تو شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے جو اس علاقے میں موجود ہے وہ باہر کو نہ آئے، اور جو باہر موجود ہے وہ ایسے علاقے میں داخل نہ ہو۔ صحیح بخاری میں 5729 نمبر کی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج الى الشام حتى اذا كان بصرغہ لقیہ امراء الاجناد ابو عبیدہ بن الجراح وصحابہ فاخبرہ ان الوباء قد وقع بارض الشام فقال ابن عباس فقال عمر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے۔ شام سے مراد وہ ملک ہے جس کا آج نام سوریہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے سوریہ کی طرف جا رہے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرغ نامی مقام پر علاقے میں اور جگہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار آ کر ملے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر ساتھی، اور انہوں نے آ کر حضرت عمر کو بتایا کہ اے امیر المومنین،
خلیفۃ المسلمین شام میں، ملک شام میں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ کہا جاتا ہے کہ طاعون کی بیماری چوہوں سے پھیلتی ہے، یا چوہے کے ہم شکل چوہے سے طاعون کی وبا جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو حضرت عمر جہاد کرنے کی غرض سے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرنے کی غرض سے ملک شام جا رہے ہیں، اور ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے عمر کو بتایا گیا کہ شام کے ملک میں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، جیسا کہ آج چائنا کے اندر کورونا وائرس پھیل چکا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، اور ان کے بعد جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے بڑے معتبر لوگوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ آیا میں طاعون زدہ علاقے میں داخل ہوں یا نہ داخل ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے کہ جہاں کوئی وبا پھیل چکی، آیا وہاں بندہ جا سکتا ہے، یا جو وہاں موجود ہے وہاں سے باہر آ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، قریش کے بڑے معتبر لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور پھر بالآخر مشورہ یہ طے پاتا ہے، امیر المومنین سے کہا جاتا ہے کہ آپ ملک شام میں داخل نہ ہوں بلکہ واپس پلٹ جائیں مدینے کی طرف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ ملک شام میں چونکہ طاعون پھیل چکا ہے، اس لیے میں ملک شام میں داخل نہیں ہوں گا بلکہ واپس جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف چلوں گا۔ تو جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے، اے عمر کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اللہ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کر کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جناب عمر نے کیا فیصلہ کیا کہ جہاں طاعون پھیل چکا ہو اس ملک میں داخلہ نہیں کرنا، اس ملک میں داخل نہیں ہونا، اور جو آگے حدیث میں ہے کہ جو اس ملک میں موجود ہے، جیسا کہ اگر کوئی کورونا وائرس کی مصیبت میں چائنا، چین کے اندر موجود ہے تو وہ وہاں سے باہر نہیں آئے گا۔ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ جناب عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی علاقے کے اندر طاعون یا بیماری پھیل چکی، وبا پھیل چکی ہے، اس علاقے میں مت جاؤ، اور جس علاقے میں بیماری اور وبا پھیل چکی ہے جو وہاں موجود ہے وہ وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرے، وہاں سے باہر کو نہ نکلے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں اسلام نے یہ احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، ڈرنا یا موت کے خوف سے، موت سے پہلے مرنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل المدینۃ المسیح ولا الطاعون، مدینہ طیبہ میں نہ مسیح دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بخاری 5732 نمبر میں جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، جو بھی مسلمان طاعون کی بیماری میں مر گیا اس کے لیے یہ شہادت ہے۔ آج اگر کوئی کورونا وائرس میں مسلمان مر جاتا ہے، مومن ہے، موحد ہے، نمازی ہے، تو ایسی وبائی بیماری کا شکار ہو کر وہ شخص شہادت کے درجے پر پہنچے گا۔ تو کافر کا کام ہے موت سے ڈرنا
اور ایسی خبروں کو زیادہ سے زیادہ اچھالنا کہ بھاگو بچو اور جان بچاؤ، بھاگو بچو اور جان بچاؤ۔ مسلمان کا کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ موت کے ڈر کے مارے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں 5734 نمبر پر راویہ ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی، فرمایا کہ طاعون جو ہے کان عذاباً یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین۔ طاعون کی بیماری ایک عذاب تھا، اللہ جس پر چاہتا یہ بیماری بھیج دیتا۔ اللہ نے اس طاعون کی بیماری کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس چائنا اور دیگر کافروں کے لیے عذاب ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کرونا وائرس کا شکار ہو کر مر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے رحمت بھی ہے، شہادت بھی ہے۔ تو مسلمان کا کام ڈرنا نہیں ہے کہ اس لیے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، اللہ نے طاعون کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اور یاد رکھیے یہ کون سے مومن کے لیے رحمت ہوگی؟ جو مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، جو بندہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے لیے کرونا بھی رحمت ہے، طاعون بھی رحمت ہے۔ لیکن جو مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے اور اکیلے اللہ کو نہ پوجے، اس کے لیے کرونا بھی عذاب ہے، جیسے چائنا والوں کے لیے عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بیماری سے اور اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہو اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف ان دنوں کے لیے نہیں ہے کہ آج کرونا وائرس ہے تو دھڑا دھڑ یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ صبح 3 مرتبہ اور شام میں بھی 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اسی طرح دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور تیسری دعا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ میں بری اور بھیڑی بیماریوں سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو مسلمان کیا کرے گا؟ ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب کسی مریض کو دیکھیں اور ایسا شخص جو کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہے، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھنی ہے۔ لیکن اب مصیبت کیا ہے؟ یہ دعائیں تو یاد نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن اور حدیث سے واسطہ ہو تو ہمیں یہ دعا یاد ہے۔ ہم دنیا پر یقین رکھتے ہیں، بیماری آئی، وبا پھیلی، ماسک لیا، منہ پہ چڑھا لیا، لیکن مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک ڈیفنس اور دفاع کا نظام دیا ان دعاؤں کی صورت میں۔ تو یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اور اللہم اجعل فی بصری نوراً وفی سمعی نوراً، اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دیگر دعائیں سکھائی ہیں۔ اور ان دعاؤں کے اہتمام سے کیا ہوگا کہ ہم بیماری سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور اگر کوئی مر گیا تو کرونا مسلمان کے لیے رحمت ہے، اور کرونا کافروں اور چائنیز کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اور کیا ہے کہ سور ہے، بلی ہے، چوہا ہے، کتا ہے، یہاں تک کہ کاکروچ ہے، اور ہر گندی چیز کھانے والی یہ قوم، اس پر اللہ کا یہ عذاب آیا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم رشوت کتنی کھاتے ہیں، ہم حرام کا مال کتنا کھاتے ہیں، ہم سود کتنا کھاتے ہیں، ہم ڈاکے اور چوری اور 2 نمبری کا مال اور بجلی کے میٹر چوری کر کر کے کتنا ملک اور قوم کا خزانہ لوٹ کھاتے ہیں۔ تو
تو جب کھانا حلال کا، پینا حلال کا، پہننا حلال کا ہوگا، اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی ایسا عذاب آیا اور مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا تو یہ عذاب اور یہ وبا کافروں کے لیے عذاب ہوگا، مسلمانوں کے لیے رحمت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں تمام بری اور بھیڑی اور اس طرح کی بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمؤمنين اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين